اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ استنجا کے بعد اکثر بیشتر قطرے آ جاتے ہیں، ایسی صورت میں طہارت کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر کسی شخص کو استنجا کے بعد پیشاب کے قطرے آئیں تو اس کو جو ہے وہ وضو دوبارہ کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ شریعت مطہرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ استنجا کریں تو استنجا سے پہلے استبراء کریں۔ استبراء یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشاب کرنے کے بعد یا پھر آپ زور سے کھانسنا شروع کر دیں تو اس کی وجہ سے جو رکے ہوئے قطرے ہوں گے وہ نکل جائیں گے، یا پھر آپ جو ہے وہ زور سے اپنا پاؤں زمین کے اوپر ماریں تو اس صورت میں بھی آپ کے جو رکے ہوئے پیشاب کے قطرے ہوں گے وہ ان کا اخراج ہو جائے گا۔ یا اس کی اور صورتیں بھی ہیں کہ مثال کے طور پر تھوڑا ایک آدھ قدم چلنا تو اس کے ساتھ بھی آپ کے رکے ہوئے پیشاب کے قطرے جو ہیں ان کا اخراج ہو جائے گا۔ تو یہ کرنے کے بعد جب آپ کو مکمل تسلی ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرے آنے بند ہو چکے ہیں تو اس وقت آپ استنجا کریں، پھر اس کے بعد آپ باقی وضو کریں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ بعض لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر ایک نماز کا وقت بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں ان کو مسلسل پیشاب کے قطرے نہ آتے ہوں، جس کو عربی میں سلسل بول یعنی پیشاب کے قطروں کا مسلسل جاری ہونا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ اس صورت میں انسان مجبور ہوتا ہے، اور اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے، اور اس نماز کے وقت کے اندر وہ اس نماز کے فرائض، سنن، واجبات سبھی کو ادا کر سکتا ہے، اور اس کا وہ وضو جو ہے وہ دوسری نماز کے وقت تک رہے گا، اور جیسے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا تو اس کو نئے سرے سے وضو کر کے دوسری نماز کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا ہے، بشرطے کہ درمیان میں کوئی اور ایسی وجوہات نہ پیش آ جائیں جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے، مثلا اس کے جسم سے خون نکل آیا یا پھر ریح کا اخراج ہوا، تو ایسی صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ اس کا وضو جو ہے وہ جس نماز کے لیے اس نے کیا اس کے تمام وقت کو وہ کیا کرے گا، محیط ہوگا۔ اب ایسی صورت میں مریض کے لیے کپڑوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو ایسے مریض کے لیے یہ ہے کہ وہ انڈر ویئر پہنے اور اس میں یا ٹیشوز وغیرہ استعمال کریں کہ جو پیشاب کے قطرے ہوں وہ ٹیشوز کو جا کے لگیں، اور وہ جو ہے اس کے جو قطرے ہیں ان کو جذب کر لیں، اور اس طرح سے انڈر ویئر جب اس کا استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے جو کپڑے ہوں گے وہ ناپاک ہونے سے بچ جائیں گے۔ اب جب وہ وضو کرے گا تو وہ پہلے والے ٹیشوز کے جو ہوں گے، ٹیشوز پیپر وغیرہ وہ نکال دیں، اور نئے سرے سے اس میں کیا کر لے، ٹیشوز داخل کر لے، یا پھر کپڑا جو ہے اس کا استعمال کرے، ایکسٹرا کپڑا جس کے اندر وہ پیشاب کے قطرے جذب ہو جائیں، اور جب نماز کے لیے وضو کرے گا تو وہ کپڑا چینج کر لے، تو اس طرح سے اس کی نماز جو ہوگی وہ درست ہو جائے گی، چونکہ یہ انسان شرعاً معذور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پہ اتنا وزن نہیں ڈالتے جو اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو، تو یہ شرعاً معذور ہے، تو معذور شخص کے لیے یہ حکم ہے۔ اب میں نے آپ کو دونوں مسائل بتا دیے، ایک وہ کہ جس کو مسلسل قطرے آتے ہوں اور اتنے شدت کے ساتھ آتے ہوں کہ ایک نماز کا وقت بھی اس کے اوپر جو ہے وہ قطروں کی بندش کے دوران نہ گزر سکے، تو ایسے شخص کو مسلسل سلسل بول کا بیمار کہا جاتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ شرعاً معذور ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے پیشاب کیا اور پھر پیشاب کے کچھ ذرات جو ہیں وہ باقی رہ گئے، قطرے کچھ باقی رہ گئے، اور جب اس نے استنجا کر لیا تو ان کا اخراج ہوا، تو ایسی صورت میں اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے استبراء کا حکم ہے کہ وہ استبراء کرے، اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔